السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ یاد رہے گزشتہ کلاسز میں ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم نے پڑھنی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 81، 82 اور انشاءاللہ تعالی 83 بھی۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئتہ۔ سب سے پہلے بلا من کسب، با زبر با، لام کھڑی زبر لا، بلا۔ با کو ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے کیونکہ با کے اوپر زبر ہے۔ لام کھڑی زبر لا، کھڑی زبر کی وجہ سے ہم لام کو کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بنا بلا من کسب۔ یاد رکھیں یہاں پہ ہمارے پاس تجوید کا ایک قاعدہ ہو رہا ہے جس کے حساب سے جب بھی نون ساکن کے بعد والا حرف حروف اخفاء میں سے ہوگا تو ہم نون ساکن کی آواز کو چھپا کے پڑھیں گے۔ اگر نون تنوین ہوگا تو بھی اور نون ساکن ہوگا تو بھی۔ جیسا کہ یہاں پہ ہمارے پاس نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفاء میں سے آیا ہے تو ہم نون ساکن کو کیسے چھپائیں گے؟ غنّے کے ساتھ، من کسب۔ اور اس میں ہمیشہ اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ نون ساکن یا دو زبر دو زیر دو پیش والے حرف کے بعد حروف اخفاء ہو۔ حروف اخفاء 15 ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس حرف اخفاء کاف آیا ہوا ہے تو اسے ہم پڑھیں گے من کسب، اور اس کے ساتھ کاف پہ زبر ہے، سین پہ زبر ہے، با پہ زبر ہے، تو ہم ان کو کھینچ کے نہیں پڑھ سکتے۔ ان کی مقدار کتنی ہے؟ کسب، کاف زبر کا، سین زبر سا، با زبر با، کسب، ٹھیک ہے؟ آگے سیئۃ وأحاطت، یہاں پہ تجوید کا ایک قاعدہ ہو رہا ہے۔ تا کے اوپر دو زبر ہیں، اسے کہتے ہیں تنوین۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد والا حرف یا میم واو نون میں سے ہو تو نون ساکن یا نون تنوین کو یمون کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں اور غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اسی بنیاد پر اس قاعدے کو ادغام بالغنہ کہا جاتا ہے۔ اسے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ سیئۃ وأحاطت، واو زبر وا، حمزہ زبر آ، ہا زبر الف ہا، وأحاطت زبر تا، طت، یہ بنا وأحاطت، ٹھیک ہے؟ بھی، بازر بھی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی خطیئتہ، خطیئتہ، خا کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ خا ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 7 اور حروف بھی ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں، جن میں خا، طا، صاد، ضاد، طا، ظا، قاف، یہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ ہی پر پڑھے جاتے ہیں۔ اور مد کی مقدار 4 سے 5 حرکات عربیہ کے برابر ہے۔ اس حساب سے ہم نے 4 یا سیکنڈ تک اس کو لمبا کرنا ہے۔ کیسے؟ خطیئتہ، ٹھیک ہے؟ خطیئتہ، فأولئک، فا زبر فا، حمزہ پیش او، فاو، واو نہیں پڑھیں گے، واو پہ کوئی بھی حرکت نہیں ہے۔ لام کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، مد بھی ہے، تو اس کی مقدار تقریباً 5 حرکات عربیہ ہے۔ 4 سیکنڈ تک اس مد کو ہم لمبا کریں گے۔ اور حمزہ کے نیچے زیر ہے، اس کو آپ نے بالکل بھی کھینچ کے نہیں پڑھنا۔ اگر آپ کھینچ کے یا لمبا کر کے پڑھیں گے تو یہ غلطی ہو جائے گی۔ اسی طرح کاف پہ بھی، تو ہم اس کو پڑھیں گے فَأُولَئِكَ، کیسے پڑھیں گے؟ فَأُولَئِكَ
उलाइका, درمیان میں جو واو آپ کو نظر آ رہا ہے ہم نے اس کو نہیں پڑھا کیونکہ واو پہ کوئی حرکت نہیں ہے. اصحاب النار، اصحاب النار. سواد کو پر پڑھیں گے کیونکہ سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے. یاد رکھیں 7 ایسے حروف ہیں جو ہمیشہ ہی پر پڑھے جاتے ہیں جن میں سواد بھی شامل ہے. ہم نے اسی لیے اس کو پڑھا اصحاب النار. نون کا غنہ ہم نے ادا کرنا ہے کیونکہ نون کے اوپر شد ہے. ایسا تب ہوگا جب میم کے اوپر شد آ جائے یا نون کے اوپر شد آ جائے تو غنے کی ادائیگی لازمی ہے. غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک میں ٹھہر جاتی ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے اصحاب النار ہم فیہا خالدون. خواہ کو بھی ہم نے پر پڑھا کیونکہ خواہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. دال پیش واو دو، اسے واو مدہ کہتے ہیں. وقف کی وجہ سے ہم نے نون کو ساکن کر دیا اسی لیے ہم نے پڑھا خالدون. لیکن جو پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہیں مطلب یہ والا ہا اور یہ والا ہا، ان کو آپ نے ہا ہی پڑھنا ہے. اگر آپ اس کو ہا کر دیں گے یا خواہ کر دیں گے تو لفظ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. والذین، واو زبر لام ول، لام زبر لا، ول، زال زیر یا زی، والذی، نون زبر نا، والذین. لام کے اوپر جو زبر ہے یا واو پہ زبر ہے ہم ان کی مقدار کو چھوٹا ہی پڑھیں گے. نون کی مقدار پہ بھی، نون پہ بھی زبر ہے تو اسے بھی ہم پڑھیں گے نون زبر نا. اس سے زیادہ لمبا کیا تو لفظ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آگے ہمارے پاس آیت ہے آمنو، آمنو. کیسے؟ آمنو. حمزہ کے اوپر کھڑی زبر کھینچ کے پڑھا، میم پہ زبر ہے تو میم زبر ما، نون پیش واو نو، واو مدہ. وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، واو زبر وا، عین زبر ع، وع، میم زیر می، وعمی، لام پیش صاد لس، وعملوا الصالحات. سواد کو پر پڑھیں گے، سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے. ہا پڑھیں گے کیونکہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہا ہے، اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، اس کو ہا پڑھا جاتا ہے. جو 2 آنکھوں والی ہوتی ہے وہ ہا پڑھی جاتی ہے اور اس کے علاوہ نقطے والی خوا پڑھی جاتی ہے. یہ 3 قسم کے ہیں، آپ نے ان کے فرق کو سمجھ کے پڑھنا ہے. اولئک، حمزہ کے اوپر پیش ہے لیکن واو کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں اولئک جبکہ یہ دیکھیں واو پہ کچھ بھی نہیں ہے حرکت. تو ہم اس کو پڑھیں گے حمزہ پیش او اور آگے مد پڑھیں گے، لام کھڑی زبر مد لا، اولئک، ایک. پھر سنیں اولئک اصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ. سواد کو ہم نے پر پڑھا، سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے. ہا کے تلفظ کا دھیان رکھیں گے کیونکہ ہا اگر ہم صحیح مخرج کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو یہ ہا بھی بن جائے گا، خوا بھی بن جائے گا اور لفظ غلط ہو جائے گا. جب لفظ غلط ہوگا تو معنی غلط ہو جائے گا. جنہ، نون کے غنے کا آپ نے خیال رکھنا ہے. یہ ہمارے پاس آپ کو جو چھوٹا سا جیم نظر آ رہا ہے یہ وقف کا نشان ہے. ٹھیک ہے. یہ چھوٹا سا جیم یہ وقف کا نشان ہے. آپ یہاں پہ وقف کریں تو بہتر ہے. تو جب ہم نے یہاں پہ وقف کیا تو جب بھی گول تا آئے گی آخری تو گول تا ہا میں بدل جائے گی. تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے جنہ. اکثر لوگ پڑھتے ہیں اصحاب الجنہ، استغفر اللہ، یہ غلط ہے. نون پہ غنہ بھی کرنا ہے اور ہا کی آواز نکالنی ہے. ہم اس کو پڑھیں گے اصحاب الجنہ ہم فیہا. ٹھیک ہے. یہ ہم اور یہ فیہا، ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا آپ نے. فاضر یا فی، یہ واو یا مدہ ہے، اسے آپ نے کھینچ کے پڑھنا ہے. آگے ہے ہمارے پاس خالدون. اب خا یعنی کہ اس ہا میں اور خوا میں کیا فرق ہے؟
فیہا خالدون، دونوں کے فرق کو واضح کرنا ہے آپ نے. ہا کو ہا ہی پڑھنا ہے اور خا کو خا اور ہا کو ہا. یہ واو مدہ ہے ہمارے پاس. واو مدہ کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے خالدون. وقف کا نشان آنے کی وجہ سے نون ساکن ہو جائے گی. ہم اس کو پڑھیں گے نون کو ساکن کر کے خالدون. وَإِذْ أَخَذْنَا، حمزہ زبر خا زبر ذل خز، أخذنا. نون زبر الف نا، الف مدہ. میثاق، میم زیر یا می، سا زبر الف سا، میثاق. الف مدہ بھی پڑھنا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے تو کھینچ کے پڑھیں گے. قاف کو موٹا پڑھیں گے لیکن قاف کو ہم لمبا نہیں کریں گے، قاف پہ صرف اور صرف زبر ہے. میثاق بنی اسرائیل. بنی، با پہ زبر ہے تو ہم پڑھیں گے با زبر با. آگے یا پہ جو آپ کو مد نظر آ رہی ہے، اس مد کی مقدار ہے 2.5 سے 3 حرکات عربیہ. تو ہم اس کو کتنا لمبا کریں گے؟ بنی، 2 سے 3 سیکنڈ تک. جبکہ اسرائیل، اور الف کے اوپر جو آپ کو الف پہ مد نظر آ رہی ہے، اس مد کی مقدار 5 حرکات عربیہ ہیں. عام طور پہ اگر ہم اس کو کہیں تو 4 سے 5 سیکنڈ تک لمبی کی جانے والی مد ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے اسرائیل. ٹھیک ہے، کیا پڑھیں گے؟ اسرائیل. حمزہ زیر یا ای، لام زبر لا، ایلا. لا تعبدون، لام زبر الف لا، معاف کیجیے گا، لام زبر الف لا، تا زبر عین تا. لا تعبدون، بدون، با پیش بو، دال پیش واو دو، بدون. واو مدہ کو لمبا کریں گے. لام کے ساتھ الف ہے تو الف مدہ کو لمبا کریں گے. یہ الف مدہ ہے. لا تعبدون. دھیان رکھیے گا اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا لتعبدون تو اس میں کفریہ غلطی ہو جائے گی، کفر جیسی غلطی ہو جائے گی. تو آپ نے دھیان رکھنا ہے اگر لا لکھا ہے تو لا ہی پڑھنا ہے، اگر کہیں پہ لا لکھا ہے لام زبر لا تو آپ نے لا ہی پڑھنا ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے لا تعبدون الا اللہ. لفظ اللہ سے پہلے حرف پہ زبر ہے تو لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے الا اللہ. ٹھیک ہے، اور جو کف کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے وقف آیت ختم ہونے پہ، یہ چھوٹا سا نشان ہے قف، اس کا مطلب ہوتا ہے رک جاؤ. تو یہاں پہ رک جانا بہتر ہوتا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ یاد رکھیں. وَبِل، واو زبر وا، با زیر لام بل، درمیان میں جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو چھوٹا الف ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، با لام کے ساتھ جڑ جائے گی. تو ہم پڑھیں گے وَبِالْوَالِدَيْنِ. یا لین ہے، یہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یا لین ہے، دال زبر یا دئی، نون زیر نی. وَبِالْوَالِدَيْنِ ٹھیک ہو گیا. احسانا وذی القربى، ٹھیک ہے. احسانا، یہاں پہ یہ ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو نون تنوین کہتے ہیں. نون تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو ان دونوں الفاظ کو آپس میں ملا دیتے ہیں، غنے کے ساتھ ملا لیتے ہیں، اسی لیے اس کو ادغام بالغنہ کا قاعدہ کہتے ہیں. احسانا وذی القربى، ٹھیک ہے. وذل، واو زبر با، زال زیر لام ذل. یہ جو چھوٹی سی آپ کو یا نظر آ رہی ہے یہ یا لکھنے کے لیے ہے، پڑھنے کے لیے نہیں ہے. وذی القربى، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف موٹی پڑھی جاتی ہے. را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پیچھے حرف پہ پیش ہے. ویسی تو را پہ زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ را ساکن سے پیچھے پیش ہے تو اس لیے یہ را ہم پر پڑھیں گے.
واليتامى والمساكين والمساكين وقولوا للناس حسنا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس وقولوا للناس حسنا. واو مدہ اچھا، اکثر لوگ یہاں پہ کیا غلطی کرتے ہیں، ایک واو مدہ پڑھتے ہیں اور دوسرا واو مدہ نہیں پڑھتے، یعنی کہ پڑھتے ہیں وقولو. یہ بہت بڑی غلطی ہے. وقولو کا مطلب ہوتا ہے اور تم کھا لو، وقولو اور تم کہو. اب دیکھیں نا، معنی لفظ غلط پڑھنے سے معنی چینج ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے وقولوا للناس حسنا، اور تم لوگوں سے اچھی بات کرو. تو اگر آپ پڑھیں گے وقولوا للناس حسنا یعنی کہ واو مدہ کے بغیر اور باریک کاف سے، تو اس کا مطلب بنے گا اور تم کھا لو لوگوں کے اچھے اخلاق کو. معنی غلط ہو گیا، اسی لیے قرآن کو درست پڑھنا ضروری ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے وقولوا. پھر نون کے اوپر آپ کو جو شد نظر آ رہی ہے، اس شد کی ادائیگی غننے کی صورت میں ہوگی. یہ نون اور میم کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے للناس حسنا حسنا وأقیموا الصلاة حسنا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ان دونوں کے درمیان میں پھر سے ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ ایک لفظ کے آخر میں نون تنوین ہے، دوسرے لفظ کے شروع میں یمون میں سے واو ہے. تو ان دونوں کو ہم آپس میں ملائیں گے تو ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی کہ ہم ان کو غنے کے ساتھ ملائیں گے حسنا وأقیموا الصلاة. پھر سنیں، میں نے یہاں پہ غنہ کیا ہے حسنا، یہ جو آواز آپ کو ناک میں جاتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے اسی کو غنہ کہتے ہیں. حسنا وأقیموا الصلاة. قاف کو موٹا پڑھیں گے، صاد کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں. وآتوا الزکاة وآتوا الزکاة. واو پہ زبر ہے، چھوٹی سی مقدار سے پڑھیں گے. حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. تا کے بعد واو پہ کچھ بھی نہیں ہے، اس واو پہ تو یہ واو ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ تا کو زا کے ساتھ جوڑ دیں گے. وآتوا الزکاة. یہاں پہ بھی واو پہ کوئی حرکت نہیں ہے، یہ واو بھی نہیں پڑھی جائے گی. چھوٹا سا توئے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ توئے جو ہے یہ وقف کا نشان ہے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ رک سکتے ہیں. تو یاد رکھیں جب ایسا وقف آئے تو گول تا ہا بن جاتی ہے. جو آپ کو گول تا نظر آ رہی ہے یہ ہا بن جائے گی، تو اسے ہم پڑھیں گے وآتوا الزکاة. ٹھیک ہو گیا. ثم تولیتم، یہ اوپر سے ہم دیکھیں گے. ثم، یہ میم کے اوپر شد ہے تو میم غنے کے ساتھ پڑھی جائے گی. یہ ثم تولیتم، یہ تولیتم الا قلیلا منکم. ایک دفعہ پھر ہمارے پاس یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ پھر سے تنوین آیا ہوا ہے. تنوین کے بعد یمون میں سے میم آیا ہوا ہے، تو پھر ہم دونوں کو آپس میں ملائیں گے، غنے کے ساتھ ملائیں گے تو ہم پڑھیں گے قلیلا منکم. جبکہ آگے ہمارے پاس اخفاء کا قاعدہ بھی ہو رہا ہے. یہاں پہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفاء میں سے ہے، تو ہم نون ساکن کی آواز کو چھپا کے پڑھیں گے. کیسے؟ منکم. ٹھیک ہے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. نون ساکن کے بعد تا ہے حروف اخفاء میں سے، نون ساکن کو ہم چھپا کے پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد دوبارہ سے میم آیا ہوا ہے تو دونوں میموں کو ہم آپس میں ملا دیں گے. اس کو ادغام شفی کا قاعدہ کہتے ہیں. یہ بھی غنے کے ساتھ ادا ہوتا ہے. یہ میم ساکن کے احکامات میں سے ہیں. میم ساکن کے بعد
دوبارہ میم کا آ جانا، یہ جیسے آپ کو سرکل میں نظر آ رہا ہے، اسے کہتے ہیں ادغام شفوی۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، چلیں اب قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اصل میں پڑھانے کے طریقے بھی سیکھ رہی ہوں کہ مجھے کیسا بورڈ رکھنا چاہیے، کیسے قرآن مجید رکھنا چاہیے، تو کیا یہ طریقہ ٹھیک جا رہا ہے بتائیے گا، اور اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔